محترم مکرم بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا دار الحکمہ وباب علی بابها، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہمارا مل کر انتہائی عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ اپنی و ساری کائنات کی مرکزی عقیدت، رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم بنی آدم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی وفی مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار قدس اللہ وجہہ الکریم کی تعلیمات، اقوال مبارک پر کچھ معروضات پیش کریں گے۔ یقیناً مولا کائنات کی ایک ایک بات ہمارے لیے زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر کوئی قول، کوئی تعلیم کا حصہ ہمارے دل میں گھر کر جائے تو ہماری زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی کے اقوال عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ ان کی زبان پاک سے جو جملے، جو کلمات نکلتے ہیں، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فیضان ہی کا دوسرا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فیضان اگر دیکھنا ہے تو مولا کائنات کا کریم کی ذات ہو دیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے انا دار الحکمہ وہ علی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، میں معرفت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار قدم اللہ وجہہ کریم کے علم کے سامنے، علی کے علم کے سامنے ہمارا علم ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ سمندر کے سامنے قطرہ، سمندر کے مقابلے میں قطرے کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ حال ہمارا ہے۔ اور کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، جنہیں امت میں بڑا مفسر اور بڑا عالم کہا گیا، حبر الامہ جنہیں کہا گیا، اتنی بڑی ہستی، وہ کہہ رہے ہیں کہ علی کے علم کے سامنے ہمارا علم سمندر کے سامنے قطرے کی طرح ہے۔ اور وہی ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے
علم کے 10 حصے فرمائے. کتنے؟ 10 حصے فرمائے. اور ان 10 حصوں میں سے اللہ نے تنہا علی کو 9 حصے عطا فرمائے اور 1 حصہ کائنات میں تقسیم فرمایا. اور پھر فرماتے ہیں بڑے مزے کی بات، فرماتے ہیں کہ 9 حصے تنہا علی کو دیے، 1 حصہ کائنات میں تقسیم کیا. اور وہ 1 حصہ جو کائنات میں تقسیم کیا نا، اس پر بھی علی ہی غالب ہے. یہ علم کا. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا اور 9 حصے تنہا علی کو عطا فرمایا. حکمت و معرفت کا سرچشمہ، حکمت و معرفت کا گہوارہ علی کی ذات ہے. تبھی تو مولا کائنات نے اعلان کیا تھا، ایک نہیں کئی بار مرتبہ منبر پاک پہ جلوہ فکر ہو کے اعلان فرمایا، سلونی سلونی، لوگوں سوال کرو سوال کرو، جب تک میں تمہارے درمیان ہوں پوچھو. زمین و آسمان بلکہ کائنات میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو میں تمہیں بتا نہ سکوں. اور اللہ نے مجھے وہ علم عطا فرمایا کہ میرے اونٹ کی نکیل کھو جائے نا تو وہ بھی میں قرآن کے ذریعے تلاش کر سکتا ہوں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تمام کتابیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مقدس ہے اور آسمانی صحیفے، ان تمام صحائف اور کتابوں کا لب لباب قرآن مجید میں موجود ہے. سب قرآن میں موجود ہے اور پورے قرآن کا مقصد یاسین شریف میں موجود ہے. اور پورے یاسین شریف کا لب لباب سورہ فاتحہ میں ہے اور پورے سورہ فاتحہ کا لب لباب اس کا مقصد بسم اللہ شریف میں موجود ہے. اور فرماتے ہیں کہ میں بسم اللہ کے با کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے. ایسی علمی ذات، ایسی علمی شخصیت جب زبان کھولتی ہے تو کیسے ہیرے اور کیسے جواہرات نکلتے ہوں گے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. آج مولا کائنات کے کچھ اقوال جو میں نے کتب سے نکال کر، وہ ایک بڑی لسٹ ہے، اس میں سے بس مختصر جتنا اللہ توفیق دے اور وقت میسر آئے وہ اقوال انشاءاللہ پیش کریں گے کہ ایک ایک قول مولا کائنات کا ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے. ہماری زندگی میں ایک بہترین دور اور طریقہ عطا فرماتا ہے. عزیزان گرامی، جو قول یقیناً اچھا ہے اور بلا شبہ اچھا ہے تو سبحان اللہ کے ذریعے اس قول کو بلکہ ڈال دے اور وہ غور سے سنے انشاءاللہ. ہو سکے تو ذہن اور دل و دماغ میں اسی جگہ دے تاکہ وہ ہمارے کام آئے. ایک قول سنیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے، کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے بلکہ گر کے سنبھل جانا کمال ہے. یعنی زندگی میں ہار کا ملنا یہ ایک لازم چیز ہے. کبھی آپ گرو گے، کبھی آپ تکلیف کے دور میں ملوث ہوں گے، کبھی ہار کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمیشہ جیت آپ کا مقدر نہیں بنے گی. تو ہمیشہ جیتنا کمال نہیں ہے، ہار کے پھر جیت کی طرف جانا یہ کمال کی بات ہے. فرماتے ہیں کسی کے گھر جاؤ اندھے بن کر جاؤ. حکمت بھرے جملے. فرماتے ہیں کسی کے گھر مہمان بنو، کسی کے گھر جاؤ نا اندھے بن کر جاؤ اور جب واپس لوٹو نا گونگے بن کر لوٹو. گونگے بن کر کیا مطلب؟ اس میں بڑے راز ہے. مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے گھر تم مہمان بنو، کسی مسلمان کے گھر جاؤ تو اس کے گھر کے عیبوں کو تلاش نہ کرو. ارے اس کا تو فرنیچر ایسا،
اس کے یہاں تو بستر ایسا پڑا تھا، اس کے یہاں تو سامان ایسا بکھرا پڑا، اس کے گھر میں تو یہ حال ہے، اس کے گھر میں یہ حال ہے۔ اندھے بن کر اس کے گھر میں جاؤ، نگاہوں کی حفاظت کر کے مہمان بنو، اور جب باہر نکلو تو گنگے بنو، تبصرہ کرتے نہ پھرو کہ اس کے گھر میں ایسا تھا، اس کے گھر میں ایسا۔ آج ہوتا ہے کہ مہمان آئے، باہر جا کر پھر بولے ارے اس کے گھر میں تو دیکھا کیسے گندگی پڑی تھی، دیکھا کیسا فرنیچر ٹوٹا پڑا تھا، دیکھا باہر سامان کیسے بکھرے پڑے تھے۔ نہیں، لوگوں کے گھر مہمان بنو تو آداب کے ذریعے آداب بجا لاؤ۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں جو شخص اپنی قدر نہیں کرتا، اہم جملہ، جو شخص اپنی قدر نہیں کرتا دوسرے اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو پہلے تمہیں اپنی قدر کرنی ہوگی، اپنی عزت تمہیں خود کو کرنی ہوگی، تب تمہاری عزت لوگ کریں گے۔ اپنے اندر اپنی قدر کو پیدا کیا جائے۔ اور فرماتے ہیں جس شخص میں یہ تین چیزیں ہوں، کتنی؟ تین چیزیں جس شخص میں ہوں وہ یقیناً ضرور بے ضرور بے عزت اور ذلیل ہوتا ہے۔ تین چیزیں اگر بندے کے اندر ہوں تو ضرور بے عزت ہوگا، ذلیل ہوگا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک، فضول خرچی کی عادت۔ مولا علی فرماتے فضول خرچی کی عادت یہ ایک ایسی عادت ہے جو انسان کو ذلت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک محاورہ ہم نے سنا ہے نا، کیا آمدنی 98 خرچہ روپیہ۔ آج اکثر مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا، کمائی کم ہے خرچ زیادہ ہے، اور فضول خرچی کی عادت ہے۔ آج دیکھیں ہم شادیوں کے نام پر، رسومات کے نام پر، برتھ ڈے کے نام پر، دیگر اور آپ گنتے چلے جائیں، ان ساری چیزوں پر ہم جو فضول خرچ اور فضول ماحول پپا کیا، اس کی وجہ سے ہم کبھی قرض میں ملوث ہو جاتے ہیں، کبھی قرض دار بنتے ہیں، کبھی لوگوں کی تانے اور لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بڑی تکلیفیں اور ذلت جھیلنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان فضول خرچی کر۔ لوگ جو ہمارے بڑے کہتے تھے جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ، تو وہ ایسے ہی نہیں کہتے تھے۔ آج چادر چھوٹی ہے، پیر پھیلاؤ گے تو ذلت ملے گی، تو جتنی چادر اتنے پیر پھیلائے جائیں۔ اگر ایسا نہیں تو چادر بڑی کر دو، کمائی کو بڑھا دو، چادر بڑی کر دو۔ عزیزان گرامی، ایک تین چیزیں اگر ہمارے اندر آئیں گی تو ہم یقیناً ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے اور بے عزت ہوں گے۔ ایک، فضول خرچی کی عادت۔ نمبر دو، مولا کائنات فرماتے جھوٹ بولنے کی عادت۔ جھوٹ ایک ایسا فعل اور ایسا عمل ہے کہ انسان ذلیل ہوتا ہے اور بے عزت ہوتا ہے۔ اور تیسرا، غصہ، جسے غصے کی عادت ہے۔ غصہ سب کو آتا ہے، لیکن غصے کا اظہار کرنا، غصے کا بیجا استعمال کرنا، یہ انسان کو ذلت کی طرف لے جاتا ہے۔ غصے پر کنٹرول کرنا ایک طاقتور انسان کی پہچان ہے۔ ایک کامیاب انسان کی پہچان یہ ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں کرتا ہے، قابو میں رکھتا ہے۔ بیجا غصہ کر کے وہ ماحول کو خراب نہیں کرتا۔ یہ تین چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر اعتماد کرو، ان لوگوں پر اعتماد کرو، ان سے تعلق بنا کر رکھو، ان لوگوں سے پر اعتماد کرو، ان سے رشتہ تعلق بنائے رکھو۔ کون سے وہ لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو تمہاری ہنسی میں تم پوشیدہ تمہارے درد کو بھانپ لے۔ جملہ بہت سے مولا علی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر اعتماد کرو، ان سے رشتہ بنا کر رکھو جو تمہاری ہنسی میں پوشیدہ تمہارے درد کو بھانپ لے۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ تمہارے غصے میں تمہارے پوشیدہ پیار محبت کو بھانپ لے۔ نمبر 3 فرماتے ہیں کہ تمہاری خاموشی کی وجہ کو بھانپ لے۔ جس شخص میں یہ 3 صلاحیتیں ہوں اس سے رشتہ جوڑ کے رکھو،
اور اسے تعلق توڑو مت، اس پر اعتماد کرو، اعتبار کرو. اور فرماتے ایک شخص نے مولائے کائنات سے پوچھا کہ یا علی یہ کیسے پتا چلے کہ مصیبت ہم پر جو آتی ہے، مصیبت آئی تو یہ کیسے پتا چلے کہ یہ مصیبت میرے لیے سزا ہے یا آزمائش ہے؟ ہم پر کوئی مصیبت آئی تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں ہم پر آزمائش آ گئی ہے. ہم سے یہی جملہ نکلتا ہے اللہ آزمائش، ہمارے ساتھ آزمائش ہو رہی ہے. لیکن آزمائش کا جملہ کہہ دوں یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ بلوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے. ہم پر تو جو ہمارے اعمال کا نتیجہ، ہمارے برے اعمال کی سزا ہمیں ملتی ہے، آزمائش تو بلوں کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ تکلیف آئی تو آزمائش ہو رہی ہے. تو مولائے کائنات سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو مصیبت آئی ہے یہ میرے لیے آزمائش ہے یا سزا ہے؟ تو مولائے کائنات نے فرمایا کہ مصیبت اگر تم پر آئے اور یہ مصیبت تمہیں اللہ سے دور کر دے تو سمجھ لو کہ یہ مصیبت تمہارے لیے سزا ہے. اور اگر مصیبت آئی اور مصیبت کی آنے پر تم اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بنے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے بنے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے بنے، تو مولائے کائنات فرماتے سمجھ لو کہ یہ مصیبت تمہارے لیے سزا نہیں بلکہ تمہارے لیے آزمائش ہے اور تمہارے لیے رحمت کا سبب ہے. عزیزان گرامی، آگے مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ جب مشکلات، نوجوان طبقہ غور سے سنیں، جب مشکلات، کٹھنائیاں، پریشانیاں، دکھ، مصائب، آلام بہت زیادہ آئیں، بڑھ جائیں، مشکلات بڑھ جائیں، تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں بلند مقام عطا فرمانے والا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں بلند رتبہ مل جائے. تو پتہ یہ چلا کہ جب مصیبتیں زیادہ آتی ہیں، تکلیفیں زیادہ آتی ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ ایک پیغام ہوتا ہے کہ بندے اب میں رب ہو کر چاہتا ہوں کہ تجھے بلند رتبہ ملے. جس طریقے سے ایک ریس، گھوڑے کی ریس ہوتی ہے اور دوڑ لگتی ہے گھوڑے کی، اور گھوڑے کا مالک گھوڑے پر سوار ہے اور میدان میں ریس چل رہی ہے، گھوڑے کا مالک گھوڑے پر چابک برسا رہا ہے، مار رہا ہے. گھوڑا یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے تکلیف دی جا رہی ہے، لیکن گھوڑے کو کیا معلوم میرا مالک مجھے اس لیے چابک مار رہا ہے کہ وہ مالک چاہتا ہے کہ میں نمبر 1 آ جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں. تو کامیابی کے لیے تمہیں تکلیف اور مصیبت دی جاتی ہے، اور مومن کو جب تکلیف اور مشکلات دی جاتی ہیں تو وہ اس کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے دی جاتی ہیں. عزیزان گرامی، مولائے کائنات فرماتے ہیں زندگی میں خود کو کسی انسان کا عادی نہ بناؤ. یہ ایک اہم بات ہے. ہر کوئی کسی نہ کسی کا عادی بنا ہوا ہے کہ اس کے بغیر میرا کام نہیں چلتا، اس کے بغیر میرا چارہ نہیں چلتا، اس کے بغیر میں سفر نہیں کر سکتا، اس کے بغیر میں کاروبار نہیں کر سکتا، اس کے بغیر. کسی کی محتاجی مت بنا لو، کسی انسان کی محتاج نہ بنو اور کسی انسان کے عادی نہ بنو. اور کیوں؟ وجہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ ہے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب تجھ سے محبت کرتا ہے تو تیرے عیبوں کو بھول جاتا ہے، تیری خامیوں کو، تیری برائیوں کو بھول جاتا ہے. لیکن جب تجھ سے نفرت کرتا ہے اور تجھ سے عداوت ہوتی ہے تو تیری اچھائیاں بھی بھول جاتا ہے، تیری بھلائیاں بھول جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. تو کسی کی عادت مت، عادی نہ بنو. اکیلے رہنے کی بھی کوشش کرو اور اس کی عادت بناؤ. اور فرماتے مولا کائنات کہ زندگی کی اصل خوبصورتی، بہت اہم قول ہے مولا کائنات کا. آج ہی مولا علی کے اقوال ہی پر ہم انشاءاللہ، کیونکہ مولا علی کے فرامین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے ایسا ایسا انمول وہ طور طریقہ مولا کائنات نے عطا فرمایا جو براہ راست حضور علیہ السلام سے مولا علی کو نصیب ہوا. مولا کائنات کا رحمت اللہ حضور کریم فرماتے ہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی، زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنا خوش ہو. آج لوگ کہتے ہیں میں کتنا خوش ہوں، اسی پر میری زندگی کو خوبصورتی محسوس ہوگی.
نہیں، فرماتے ہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہرگز نہیں کہ تم کتنا خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ لوگ تم سے کتنا خوش ہیں. لوگ تمہارے جو متعلقین ہیں، تمہارے گھر والے تم سے خوش ہیں یا نہیں، تمہاری بیوی بچے تم سے راضی ہیں یا نہیں، تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہیں یا نہیں، تمہارے پڑوسی تم سے خوش ہیں یا نہیں، تمہارے رشتے دار تم سے خوش ہیں یا نہیں، تمہارے احباب، تمہارے تعلقات والے تم سے راضی اور خوش ہیں یا نہیں. یہ اہم ہے. ہماری زندگی ایسی ہو جائے کہ لوگ ہم سے راضی ہو جائیں. ہر کسی کو راضی کرنا آسان نہیں ہے، لیکن جو تم سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ وہ خوش ہو جائے. لوگوں کی خوشی میں تمہاری زندگی کی اصل خوبصورتی موجود ہے. عزیزان گرامی، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو. دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے. نمک نہ ہو تو پھر وہ کھانا بدمزہ لگتا ہے. کھانے میں نمک نہ ہو تو نمک کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور دوست نہ ہو تو دوست کی کمی محسوس ہو. ایسے تم اپنے آپ کو بنا دو. آج ہمارا حال یہ ہے، اچھا دوست تلاش کرتے ہیں، اچھا دوست بننا نہیں چاہتے. ہر کوئی اچھا دوست تلاش کر رہا ہے لیکن اچھا دوست بننا نہیں چاہتا. تو پھر کیسے کسی کو اچھا دوست ملے گا؟ اور دوستی تو آج بہت آسان اور بڑی سستی ہو گئی. لوگ کہتے ہیں میرے اتنے فرینڈز ہیں، اور وہ پتہ نہیں فیس بک پہ فرینڈز بن رہے ہیں، اور فلاں چیٹنگ پہ فرینڈ، میرے اتنے فرینڈ ہیں. تو یہ جو تمہارے دوست ہیں نا، یہ تمہارے اصل دوست نہیں ہیں. دوستی کا جو کانسیپٹ اسلام نے دیا، دوستی کا جو معیار اسلام نے دیا، اگر ہمیں پتہ چلے تو ہم شاید زندگی میں کسی ایک کو اپنا دوست کہہ سکیں. کیونکہ دوست بنا لینا آسان ہے، دوست کے حقوق ادا کرنا بہت کٹھن ہے. دوست کے حقوق ادا کرنا بہت کٹھن ہے. کبھی مکمل گفتگو صرف دوستی پر کی جائے کہ دوستی کے حقوق کتنے زیادہ ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اتنے سخت نہ بنو. لوگ جب سخت بننے پہ آتے ہیں، مزاج کو سخت بناتے ہیں تو بہت زیادہ سخت، اور سافٹ بنتے ہیں، نرم بنتے ہیں تو بہت زیادہ نرم. تو مولا کائنات فرماتے ہیں اتنے سخت نہ بنو کہ تمہیں توڑ دیا جائے، اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ تمہیں نچوڑ دیا جائے. اور مولا کائنات فرماتے ہیں جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ. اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے، بہت اہم جملہ، جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے. وہ کم بات بولنے والا ہوتا ہے، پھر وہ خاموش مزاج بن جاتا ہے. آج ہم جو کینچی کی طرح ہماری زبان چل رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری عقل ناقص ہے. ہماری عقل کمپلیٹ نہیں ہے. جو دانا ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے، جو باشعور ہوتا ہے، باعلم ہوتا ہے، وہ کم بولنے والا ہوتا ہے. وہ زیادہ بول کر اپنی عزت کو کم نہیں کرتا، بلکہ اس کے جملے تھوڑے ہوتے ہیں، وزنی ہوتے ہیں، بامعنی جملے ہوتے ہیں. اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل تو بن جاتا ہے. اپنی غلطی ہو تو اچھا وکیل تو بن جاتا ہے، لیکن دوسروں کی غلطی پر وہ فوراً ایک جج بن جاتا ہے. دوسروں کی غلطی پر جج بن جاتا ہے، اپنی غلطی پر وہ وکیل بن جاتا ہے. یہ سب کا معاملہ ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ یہ غلطی پر ہے، یہ غلطی پر ہے، یہ غلطی پر. اللہ کا شکر ہے میں تو غلطی پر نہیں ہوں. ایک حکایت یاد آ گئی مثنوی شریف کی. عارف رومی مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمت و رضوان ایک حکایت پیش فرماتے ہیں کہ 4 دوست تھے، کہیں نکلے سفر کو، نماز کا وقت ہوا، مسجد میں پہنچے. اس زمانے کے جو ان پڑھ لوگ ہوتے تھے نا، جو بالکل بے علم، وہ بھی پابند ہوا کرتے تھے. 4 دوست گئے مسجد میں، نماز کا وقت ہوا تو اب
ایک نے اذان پڑھی اور چاروں نماز پڑھنا شروع کر دی. مؤذن صاحب آ گئے اور نماز پڑھ رہے. مؤذن صاحب ارے تم لوگوں نے نماز شروع کر دی, یہ چاروں نماز میں ہیں, تم نے نماز شروع کر دی, ابھی اذان نہیں ہوئی, ابھی اذان نہیں ہوئی. تو جس نے اذان پڑھی تھی نماز میں تھا وہ کہہ رہا ہے میں نے اذان پڑھ لی, میں نے اذان پڑھ لی ہے. دوسرا بڑا عقلمند تھا ہماری آپ کی طرح, اس نے کہا بیوقوف نماز میں بات کرتا ہے, نماز میں بات کرتا ہے. تیسرا کہتا ہے ارے تو کون سا صحیح ہے, تو نے بھی تو بات کی. اور چوتھا مکمل ہماری طرح وہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں نے تو کچھ نہیں کہا, میں نے تو کچھ نہیں کہا. یہ حکایت عارف رومی پیش کر رہے, کوئی عام شخصیت نہیں, مذہبی میں یہ حکایت پیش کر کے مولا روم فرماتے ہیں یہ آج ہمارا حال ہے کہ ہم لوگوں کی غلطیوں کو تو دیکھ رہے ہیں, اپنی غلطیوں پہ نظر انداز, اپنی غلطیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. تو یہ مولا کائنات فرماتے ہیں انسان جب اپنی باری آئے اپنی غلطیوں پر اچھا وکیل بن جاتا ہے, لوگوں کی غلطیوں پر وہ فوراً جج بن جاتا ہے. اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگا کرو, اللہ سے مانگا کرو, یہ سنت ہے, اور اللہ دے دے تو رحمت ہے. جملہ غور سے سن, اللہ دے دے تو رحمت ہے اور نہ دے تو حکمت ہے. اللہ سے مانگو, اللہ دے دے تو رحمت, نہ دے تو حکمت ہے. یعنی آپ نے جو مانگا وہ اللہ کی حکمت رک گیا ہے, وہ دعا ابھی قبول نہیں, وہ محشر میں آپ کو وہ اس کا صلہ ملے گا. اللہ سے مانگو, دے دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت, اور مخلوق سے مانگنے میں ذلت ہے. مولا علی فرماتے ہیں مخلوق سے مانگنے میں ذلت ہے, اگر دے دے تو احسان اور نہ دے تو شرمندگی اور ذلت. یہ مخلوق کا حال, مخلوق سے مانگو گے اگر وہ دے بھی دے تو پھر وہ احسان ہے, اور اگر نہ دے تو شرمندگی اور ذلت ہے. اور فرماتے ہیں مولا کائنات کہ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے, اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے. اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنا, یہ اہم بات ہے, نوجوان بالخصوص اس پر غور سے اور نہا خانے میں جگہ دیں اس قول کو مولا کائنات کی. فرماتے دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنا, ایک غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرنا, غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا. آپ دیکھیں کتنے نوجوان غصے کی حالت میں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں, اور بالخصوص اگر فیملی میں غصہ ہو جائے, بیوی سے غصے کا معاملہ ہو جائے تو پھر ان کے بعد جو ہتھیار ہے طلاق طلاق طلاق, یہ ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں, اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں مولانا دیکھیے کچھ حل نکالے, میں نے تو غصے میں طلاق دیا. پیار محبت سے بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ آج میری سیلری بڑھ گئی اور مجھے آج بونس ملا, بیگم صاحبہ میں بہت خوش ہوں, آج اسی خوشی میں میں نے تمہیں طلاق دیا. ایسا کوئی طلاق دیتا ہے؟ نہیں نا, غصے ہی میں تو انسان طلاق دیتا. اور پھر علماء کو ہم پوچھتے ہیں کہ کوئی حل نکالے, غصے میں طلاق ہوا, تو غصے میں کوئی فیصلہ نہ کیا کرو. اور پھر دوسری بات مولا کائنات فرماتے ہیں کہ خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کیا کرو, خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کیا کرو. یہ بات یاد رکھیں, غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کریں. اور فرماتے ہیں کہ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہو, اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہو, ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا. آپ سمجھ رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے تعلق بنا کے رکھو, نہیں کچھ دور ہے تو بھی فون پر رابطہ بنا کے رکھو. یہ آج کے واٹس ایپ کے جیسا رابطہ نہیں, روزانہ سلام بھیج رہے ہیں, صبح بخیر, السلام علیکم, گڈ مارننگ, اور پھر سلام, پتہ نہیں کیا کیا روزانہ. جیسے ان پر واجب ہے کہ صبح ہمارے اتنے تعلقات کو یہ واٹس ایپ پر سلام بھیجا جائے. تمہاری یہ سلام اور صبح بخیر اور گڈ مارننگ کا کیا حاصل,
اور یہ لوگوں کو پریشان کرنے والی عادت ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے 3 نمبر ہیں اور 3 نمبر سے پابندی سے ہمیں صبح سلام بھی بھیجتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا بھیجتے ہیں. تو اتنے سخی آج لوگ ہو گئے. فرماتے ہیں مولا کائنات کہ کسی نے مولا علی سے فرمایا کہ عرض کیا کہ یا علی بھلا جو شخص ہے منافق خارجی وہ رات بھر عبادت کرتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے. تو اس وقت مولا کائنات نے فرمایا کہ سنو، یقین کے ساتھ سو جانا، یقین کے ساتھ سو جانا شک کے ساتھ رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے. یعنی جو شک میں مبتلا ہے اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. جو صاحب یقین ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق رسول ہونے پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، موت پر یقین رکھتا ہے، قبر اور برزخ پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، تو صاحب یقین کا سو جانا شک کی حالت میں رات بھر عبادت کرنے والے سے بہتر ہے. اور کچھ اہم باتیں، 5 نصیحتیں، وقت بہت کم ہے، مولا کائنات کی سن لیں. 5 نصیحتیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ لوگوں، نمبر 1 فرماتے ہیں کہ مخلوق میں سوائے خدا کے مخلوق میں کسی سے امید نہ رکھنا. مخلوق میں کسی سے امید نہ رکھنا. یہ ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ ہے. اگر اس پر ہم عمل پیدا ہو جائیں تو پوری زندگی ہماری اطمینان اور سکون اور راحت اور بے فکری کی زندگی ہوگی. اب اس کی تھوڑی تشریح کر دیں. مخلوق میں کسی سے امید نہ رکھنا، اور فرماتے ہیں اس کی شرح میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ مخلوق سے امید کا حاصل نا امیدی ہے. مخلوق سے امید کا حاصل نا امیدی ہے، اور خالق سے، اللہ سے امید کا حاصل یقیناً امید کا حاصل ہونا ہے، یقیناً حصول ہے. اور وہ ایک مثال کے ذریعے سمجھیں. آپ نے اپنے دوست کی تکلیف میں اس کے کام آئے. وہ قرض دار تھا، آپ نے اس کے قرض کو دور کیا. وہ پریشان حال تھا، آپ نے اس کی مدد کی. وہ بیمار تھا، آپ نے اس کی ہیلپ کر دی. وہ کاروبار میں بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا، آپ نے اس کی مدد کر دی. برے وقت میں آپ نے اس کا ساتھ دیا. اللہ نہ کرے آپ کو کوئی برا وقت آئے، اگر آ گیا اور آپ نے اس سے پھر طلب کیا کہ میرا یہ کام ہے کر دو، مجھے اس کی ضرورت ہے کر دو، اور اس نے وہ کام نہ کیا، آپ کی مدد نہ کی، تو پھر تکلیف پہنچے گی یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے اس کے ساتھ برے وقت میں کیسا کام کیا اور کیسے میں نے اس کے ساتھ معاملہ کیا، آج میرا برا وقت آیا تو وہ میرے ساتھ وہ بے وفا نکلا. آپ کو تکلیف پہنچی نا، دکھ ملا نا. بزرگوں نے فرمایا، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور بھلائی کا معاملہ کرو، اس سے امید نہ رکھو. ہم نے اس سے امید باندھی تھی کہ اس کے برے وقت میں کام آ رہا ہوں، میرے برے وقت میں کام آئے گا. اگر نہیں آیا تو مجھے تکلیف پہنچی. اگر میں اس پر امید نہ رکھتا تو مجھے تکلیف نہ پہنچتی. تو لوگوں پر صلہ رحمی کرو، اچھا معاملہ کرو، لیکن امید ان سے نہ رکھو. امید فقط اللہ سے رکھو. اولاد کی پرورش آپ نے کی، کیسی تکلیف اور دکھ اور مصیبتوں کے ساتھ بچے کو جوان کیا، اور جب آپ بوڑھے ہو گئے آپ کا خیال رکھنے کی بجائے وہ اپنی گرہستی میں، اپنی بیوی بچوں میں مشغول ہو گیا. آپ کے دل کو تکلیف پہنچی کہ آج اسی دن کے لیے ہم نے پال پوس کر بڑا کیا تھا. یہاں پر ایک لطیف نکتہ جو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اولاد کی پرورش میں بھی یہ امید نہ رکھو کہ بڑھاپے میں تمہارے کام آئے. اگر امید تم نے پہلے ہی سے نہ رکھی تو پھر جب اولاد اگر بگڑ جائے تو تمہیں تکلیف
نہیں پہنچے گی. یہ فرق ہے ہم میں اور اولیاء اور صوفیاء میں. ہم اولاد سے بھی امید رکھتے ہیں, دوستوں سے بھی امید رکھتے ہیں, رشتہ داروں سے بھی امید رکھتے ہیں, مخلوق سے امید رکھتے ہیں جس کا حاصل نا امیدی ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا اے چار اگر شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت ہی مٹا دے. اے چار اگر شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت ہی بلا دے. بس دیکھ لیا مخلوق سے مخلوق کے رشتوں کا تماشا, مخلوق سے امید کے حدیب بجھا دے, مخلوق سے امید کے حدیب بجھا دے. عزیزان گرامی, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مخلوق میں کسی سے امید نہ رکھنا اور صرف اللہ سے امید. دوسری بات نصیحت فرماتے ہیں کسی شے سے نہ ڈرنا. وقت ہو چکا. کسی شے سے نہ ڈرنا مگر ہاں اپنے گناہوں سے ڈرنا کہ میرے گناہ مجھے نقصان پہنچائیں گے. اور تیسری بات فرماتے ہیں کہ اگر تجھے کسی بات کا علم نہیں اور کوئی مسئلہ کوئی دین کی بات تجھے معلوم نہیں, کوئی تجھ سے سوال کرے تو یہ کہنے میں شرم نہ کرنا کہ مجھے معلوم نہیں, مجھے معلوم نہیں, یہ کہنے میں شرم نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آدھا علم یہ ہے کہ انسان یہ کہے اور یہ مانے کہ مجھے معلوم نہیں, مجھے کچھ معلوم نہیں. تو یہ تصوف ہے, یہ طریقت ہے, یہ معرفت ہے اور یہ صوفیزم ہے کہ سب کچھ علم ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو بے علم تصور کرے. مجھے معلوم نہیں یہ کہنے میں اسے جھجک اور شرم نہیں ہونی چاہیے. اور نمبر 4 مولا کائنات فرماتے اگر علم نہیں ہے تو علم سیکھنے میں شرم نہ کرو, علم سیکھنے میں شرم نہ کرو. اور نمبر 5 فرماتے مولا کائنات کے بندے صبر اختیار کر, صبر کا دامن تھام لے. یہ ایسا ہتھیار ہے کہ ہر موڑ پہ تجھے کامیابی سے ہمکنار کرے گا. اللہ کریم ہمیں بزرگوں کے اقوال اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہ نام سن لیں.